سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس لحاظ سے علم سیکھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آج ابھی کے وقت کے لیے اسی ہفتے میں، اور یہ جو سب سے بڑا دین کے خلاف جو کام کیا گیا ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے، کتنا بڑا کام! یہی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، دین کا اگر علم ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا، لیکن کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں ہمارے بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ معاذ اللہ، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے جس قوم کی اتنی مذمت کی اور جن کے کام کو اتنا بڑا برا کہا، اور پھر ان کو عذاب یہ دیا کہ آسمان پر لے جا کر اس بستی کو نیچے گرا کر الٹا اور اوپر سے پتھر برسائے گئے، تو آج اسلامی نظریے پر بننے والی حکومت کے اندر یہ ٹرانسجینڈر بل کیوں پاس کیا گیا؟ کیا یہ اسلامی نظریہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کام مسجد ہے، بس مسجد سنبھالے، لیکن کیا باہر کا کام کوئی اور کرے گا؟ باہر کا کام اگر ہم نے ان کے سپرد کر دیا تو کل ہمارے قرآن پر بھی حملہ ہوگا، کل سارا دین اجڑ جائے گا اور لوگ دین پر بھی حملہ کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی کہ دین کے لحاظ سے جو ہمیں قربانیاں دینی پڑے ہم قربانیاں دیں، اور دین کے لحاظ سے جو ہمیں سیکھنا پڑے وہ سیکھیں۔ تو یہ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ یہ نام کچھ اور ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو کیا کسی زمانے میں مرد کی مرد کے ساتھ شادی جائز ہوئی ہے؟ کسی زمانے میں؟ بلکہ رب ذوالجلال نے تو قرآن پاک میں ان لوگوں کی مذمت کی، یہ تو مطلب وہ تو عمل بد کرتے تھے، شادی بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کئی مقامات پر، 19 پارہ دیکھ لو یا پھر کوئی اور پارہ دیکھ لو جہاں پر ان قوم لوط کا ذکر ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے جب ڈیوٹی لگائی حضرت لوط علیہ السلام کی، تو جب آپ جا کر کہنے لگے کہ اے میری امت، تم کیسے کاموں میں شروع ہو گئے ہو جو تم سے پہلے کسی اور نے کیا ہی نہیں؟ تمہارے لیے شہوت پوری کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تو تم جائز طریقے سے ان کے پاس رہو، ان سے صحبت کرو، اپنی شہوت پوری کرو، لیکن تم مردوں کے پاس آ گئے ہو۔ لیکن بالآخر جب نہ وہ مانے تو پھر کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ تم خود اور آپ کے جتنے بھی ایمان والے ہیں، آپ پر جتنا ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو نکالیے اس بستی سے۔ تو جب آپ نکل گئے تو پھر کیا ہوا؟ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس پوری قوم کو کام ان کا کیا تھا، یعنی وہ اگرچہ اس چیز کو ہلاکت بھی سمجھتے تھے، غلط بھی سمجھتے تھے، شاید ناجائز بھی سمجھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا کام یہ تھا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ ان کی بستی کے لیے بستی میں فرشتوں کو بھیجا، اور جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے اور کہنے لگے کہ تم باہر چلے جاؤ اس بستی سے اور فلاں پہاڑی پر جا کر انتظار کرو اور دیکھو کہ اس کام کو کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بستی کو اٹھایا گیا، آسمان پر لے جایا گیا، آسمان سے الٹا کر کے اس کو نیچے گرایا گیا اور اوپر سے پتھروں کی برسات ہوئی۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب نے اپنی امت کے لیے بھی سب کچھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک ایک ہدایت کے لیے ہمارے پاس اترا ہے، تو قرآن پاک کے اندر تو سب کچھ بیان کیا گیا۔ تو یہ ٹرانسجینڈر بل کہاں سے آیا؟ یہ کیا ایک مسلم دل کی اختراع ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمان دل سے یہ مان سکتا ہے کہ ایک مرد مرد سے شادی کر لے؟ معاذ اللہ، جس کے لحاظ سے قرآن و سنت میں اتنی مذمت ہو، حتیٰ کہ اگر ایک مرد ہے وہ عورت کے جو مقام دبر ہے اس میں بھی اس کے لیے تو وطی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے یہ ضرورتاً ہمارے لیے جائز قرار دیا، تو وہ ایک ہی مقام ہے بس، اس کے علاوہ تو عورت کے ساتھ بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم اسلامی نظریے پر بننے والا پاکستان، جس کی بیس کیا تھی کہ پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ اور قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ریاست یہ ہے؟ قانون ریاست شریعت کے مطابق ہے یہ؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج جن کا حکم مان رہے ہیں تو وہ کس کا حکم مانتے ہیں۔
قرآن و سنت کا تو یہ حکم ہو نہیں سکتا. نہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، نہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ ہم تک کسی عالم نے یہ کام پہنچایا کہ یہ بھی جائز ہے. تو پھر سوچو تو صحیح یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ کام ہمیں یورپ نے دیا، ہمیں امریکہ نے دیا. حالانکہ کئی کافر ممالک ہیں، کافر ممالک جن میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا. ہندوستان میں یہ بل پاس نہیں ہے، حالانکہ کافر حکومت ہے. اور بھی کتنے ممالک ہیں کہ جہاں پر یہ بل پاس نہیں ہوا. لیکن اس ملک پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کہ جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے سے یوں ہی ہماری جھولی میں نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ اس کے لیے کتنے لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے ہزار لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، کتنی ماؤں کی کتنی بہنوں کی عزتیں لٹ گئی. پھر پاکستان بنا. تو کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کو ہم لے لیں اور پھر جہاں پر جو ہم چاہیں کریں؟ لیا تو اس لیے گیا تھا کہ جو ہم چاہیں کریں لیکن شریعت کے مطابق ہو. لیکن آج ہمارے لوگوں نے، چونکہ ہمیں کنسیپٹ یہ دیا گیا کہ شریعت، چونکہ ہم جب سکولز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو وہاں پر کنسیپٹ جو ہے شریعت کو ماننے کا بالکل نہیں دیا جاتا. کتنے اساتذہ ہوتے ہیں، پڑھانے والے ٹیچر کہ جو مرزائی ہیں. باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کتنے وہاں پر جو ٹیچر ہیں، لیکچرار ہیں، وہ عیسائی ہیں. کتنے لیکچرار کافر و مشرک ہیں. تو جب انہوں نے مسلمان بچوں کو پڑھانا ہے تو مسلمان سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو تیار کرے، کیونکہ دین کا علم آنکھ ہے. اور یہ جو عصری علوم ہیں یہ اینک ہیں. آنکھ ہو تو اینک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آنکھ ہی نہ ہو، خواہ مخواہ اینک پہنی ہو، تو یہ فراڈ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی پڑھنے جائے بھی صحیح تو سب سے پہلے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اگر وہ وہاں پر کوئی کام خلاف شریعت کروانا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا تو حکم اس کے خلاف ہے. تو لہذا عصری علوم حاصل بھی کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے آنکھ سلامت ہو. جب آنکھ سلامت ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے کون سی قوت ہے جو اس سے بلوا رہی ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ خصوصی طور پر میں نے ان کا ذکر کیا کیونکہ انہوں نے دین کے لحاظ سے تجدیدی کام کیے، اور اتنے تجدیدی کام کیے کہ آج اگر ہم ان کو پڑھیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان کہ جب ان کا کنز الایمان پڑھا جائے تو ہر لائن کے ترجمے میں دل باغ باغ ہو اٹھتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہر بندے کی، یعنی جو بھی شخصیت ہو، اس کی ایسے شان بیان کی گئی ہے جیسے اس کا مقام و مرتبہ تھا. تو لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ان کو سمجھیں. ہمارے اکابر نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا، جو کچھ بیان کیا، ہم اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنی اینکوں کو تیار کریں. اینکوں سے پہلے اپنی آنکھوں کو تیار کریں اور آنکھوں کا آپریشن کروائیں. جس طرح آنکھ خراب ہو جائے تو آپریشن کروانے کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ؟ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کے پاس. تو اسی طرح جو نظریے کی آنکھ ہے، نظریے کی اور عقیدے کی آنکھ، اس کو آپ صحیح کروانے کے لیے تو صاف ظاہر ہے اگر آپ نے آنکھ صحیح کروانی ہو تو کسی موچی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا. ٹانکے کھلوانے ہو تو کسی موچی کے پاس جائیں گے کہ بھائی موچی کے پاس جائیں، بھائی آنکھ کے ٹانکے کھول دو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جس کا جو کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام وہی کرے گا. تو لہٰذا دین کے لحاظ سے جو آنکھیں تیار ہوتی ہیں وہ مدارس دینیہ میں ہوتی ہیں، اور مدارس دینیہ بھی وہ جو قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہوں، جو حقیقت بیان کریں، جو حقیقت بیان کریں، کسی کے دباؤ میں آ کر شریعت کے خلاف کبھی بات نہ کریں. تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے نظریے کی آنکھ کو تیار کریں. نظریے کی اور عقیدے کی آنکھ کو جب بالکل فریش ہو جائے اور اس میں پھر سرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لگائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کا سرما لگایا جائے، اور پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی محبت کا سرما جب لگایا جائے گا تو پھر جب ہی ہمارے سامنے کوئی بھونکے گا دین کے خلاف تو ہمیں پتہ چل جائے گا
کہ اے بھونکنے والے تو جو کچھ بھونکتا رہو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور جس پر ہمارے اکابر نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو لہٰذا